اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس آیت کے 4 حصے کرتے ہیں، اور حصے آیت کے کرنے کا جو کرائٹیریا ہے ہمارے پاس، پہلا وہ وقف کی علامات ہیں۔ تو پہلے وقف کی علامت تک جو پہلا حصہ بنتا ہے وہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور دوسرے وقف کی علامت تک جو دوسرا حصہ بنتا ہے وہ ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وقف کی تیسری علامت تک جو تیسرا حصہ بنتا ہے وہ ہے كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور آیت کے اختتام تک جو چوتھا حصہ بنتا ہے وہ ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ تو ہم نے 4 حصے کر دیے، اب ایک ایک حصے کو ہم باقاعدہ انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر حصے میں مزید کوئی حصہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اور ہر حصے کا الگ سے حصہ بننے والا جو کرائٹیریا ہوگا وہ حرف عطف ہوگا۔ تو پہلا حصہ جو تھا ہمارا اس آیت کا وہ تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس میں کوئی اور حصہ نہیں بن رہا، تو یہ ایک حصہ جو ہے اس کو ہم انالائز کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف لام، حرف تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قد یہ بھی حرف ہے اور یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فعل ماضی کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے، لہٰذا قد کے بعد آپ کو فعل ماضی نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے ہمت۔ ہمت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہا میم میم اس کا مادہ ہے، اور خان صاحب کی ڈکشنری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب نون سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے ارادہ کرنا یا ہمت کرنا، اور ہمہ کے ساتھ اگر با کی پریپوزیشن استعمال ہو، یعنی ہمہ بالشیء کہا جائے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور ہمہ بالامر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کسی بات کا پختہ ارادہ کر کے نہ کرنا۔ تو یہ کچھ انفارمیشن میں مزید آپ کے سامنے ڈکشنری سے لے کر آیا ہوں، اور اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے با، حرف جر، اور اس کے بعد جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر مجرور متصل، وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس پہ کھڑی زیر آنے کی وجہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ تو الحمدللہ جو پہلا حصہ تھا اس کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے واو، جو کہ حرف ہے، اس کے بعد ہمہ فعل، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا۔ تو واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب دونوں صیغے آپ فعل ماضی کے اس آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ با حرف جر ہے، اور دونوں جگہ آپ دیکھیں با کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ با حرف جر کے بعد ضمیر ہے ہا کی، جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد لو ہے جو کہ حرف ہے، اور لو کے ساتھ لا نظر آ رہا ہے، تو گویا یہ اکٹھا ایک لفظ بنے گا جسے ہم لولا کہیں گے۔ اس لولا کا استعمال جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے، یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے اور یہ تحزیز کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگرچہ یہ لفظ ایک ہی ہے لولا، لیکن میں نے دونوں کو الگ الگ رکھ کے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ لولا کے بعد آپ حرف دیکھ رہے ہیں ان، جو کہ ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ کے بعد آپ کو فعل ماضی نظر آ رہا ہے جو کہ رعا ہے، اور رعا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، را حمزہ اور یا اس کا مادہ ہے، اور عام عربی لکھنے میں اس کو ہم یا کے ساتھ لکھیں گے، یعنی اینڈ پہ ایک یا ہوگی رعا میں، جو کہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل ناقص کے بعد اگر کوئی ضمیر آ رہی ہو تو پھر وہ یا لکھی نہیں جاتی، لیکن یہاں پر ضمیر بھی نہیں آ رہی، لیکن وہ یا لکھی نہیں جا رہی۔ تو قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس مادے پہ بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، سورہ یوسف میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے، اور اگلا لفظ ہے برہانہ۔ برہانہ جو ہے یہ قاطع اور واضح دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی ثبوت کے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور رب کا لفظ جو ہے معروف لفظ ہے، اور
اس کے ساتھ ضمیر جو لگی ہوئی ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تو آیت کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ کاف ہے جو کہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ذالکہ لگا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک لفظ اکٹھا ہی عام طور پہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے کذالکہ۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے واحد مذکر بعید کے لیے، لام حرف ہے اور لام حرف کے بعد نصرفہ ہمیں فعل مضارع نظر آ رہا ہے، اور نصرفہ فعل مضارع کے ان 5 صیغوں میں سے ہے جو خفیف ہونے کی صورت میں زبر کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو لام جو ہے گویا یہ لام کئی ہے۔ نصرفہ اس میں آپ کو صاد، را اور فا مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، اور یہ صیغہ فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ عربی زبان میں صاد، را، فا باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، صرف یصرف صرفن، جس کے معنی کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا کے ہوتے ہیں، اور جس کو پھیرتے ہیں وہ بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے۔ ان حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل ہا استعمال ہوئی ہے جو کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ السو یہ برائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اسم ہے، اس کے بعد واو حرف ہے، اور الفحشاء جو ہے یہ بے حیائی کے لیے اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اور بھی معنی آپ کو ڈکشنری میں مل جائیں گے۔ تو الحمدللہ تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہوگی۔ اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری حصے کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ انا ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ من حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد مجرور جو اسم ہے وہ ہے عباد جو کہ عبد کی جمع ہے، اور عباد کے ساتھ ضمیر مجرور متصل نا لگی ہوئی ہے جو کہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور المخلصین یہ المخلص کی جمع ہے، اور المخلص جو ہے خا، لام اور صاد مادے سے اسم المفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی خالص کیا ہوا کے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 24 کے 4 حصے جو ہم نے کیے تھے ان چاروں حصوں کے تمام الفاظ پر ہم نے بات کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف کہ اس آیت کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شرح المفردات میں وہ بتا رہے ہیں ہمہ فعل کے بارے میں کہ ہمہ بالشیء، اس کا استعمال بتا رہے ہیں کہ جب یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور با کے بعد جو مجرور اسم ہو وہ الشیء ہو، اور ہمہ کا جو مضارع ہے وہ یہمو ہے، گویا باب نصرہ سے استعمال ہوا ہے، اور فعل مضاعف جو ہے اس کا باب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 3 ابواب سے یہ استعمال ہوتا ہے فعل مضاعف، باب نون سے، باب ضاد سے، اور باب سین سے۔ تو مضارع سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا باب ہے۔ تو جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا یہمو، تو علامت مضارع کے بعد اگر آپ کو پیش حرکت نظر آئے گی تو گویا یہ باب نون ہے، اگر زیر حرکت نظر آئے گی تو باب ضاد ہوگا، اور اگر زبر حرکت نظر آئے گی تو وہ باب سین ہوگا۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ ہمن اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ارادہ ولم یفعلہ، یعنی اس نے اس کا ارادہ کیا اور اس کو نہ کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو معنی رکھے تھے ڈکشنری سے وہ تھے ہمہ بالشیء کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور ہمہ بالامری کسی بات کا پختہ ارادہ کر کے نہ کرنا۔ تو اس طرح آپ کے سامنے اس فعل کے معنی جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اگلا لفظ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں البرہان، اور اس کے معنی ذکر کر رہے ہیں کہ الحجۃ، الحجہ اس کے معنی ہے یعنی دلیل اس کے معنی ہے اردو میں، اور اس کی جمع جو ہے البرہان کی وہ ہے براہینو۔ تو براہینو جو ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور منتہی الجموع کا صیغہ جو ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور با، را، ہا اور نون 4 حرفی مادے کو فعل کے طور پہ بھی استعمال کر کے اس کے معنی بتا رہے ہیں کہ وَقَدْ بَرْهَنَا عَلَيْهِ ای اقام الحجت، یعنی حجت قائم کرنا۔ گویا با، را، ہا، نون علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دلیل قائم کرنا۔ اس کے بعد اگلا فعل بتا رہے ہیں صرفہ، جس کا مفعول بھی الشیء وداؤٹ پریپوزیشن استعمال کر کے بتا رہے ہیں۔ مضارع آگے یصرفو، گویا صرف یصرفو باب ضرب یضرب سے ہے، صرفن اس کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے ردہ او وجہہ۔ اگلا لفظ السو ہے جس کے معنی ہے کلو ما یقبہ۔ قاف با ہا یہاں پر مادہ استعمال کیا ہے فعل مضارع میں، اور عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے، تو گویا 2 بابوں میں سے یہ آ سکتا ہے، یا باب کروما ہوگا یعنی قبوہا یقبوہ ہوگا، یا باب نصر ینصر ہوگا قباہا یقبوہ۔ معنی سے پتہ چلیں گے، برا ہونا اس کے معنی آپ کو ڈکشنری میں ملیں گے، تو گویا یہ برا ہونا جو ہے ایک لازم فعل ہے، تو یہ امید کی جائے گی یہاں پر
کہ یہ باب کروما یکرمو سے ہے۔ تو السو کل ما یکبہ یعنی ہر وہ چیز جو بری ہو۔ الفحشاء کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے الفاحشہ، اور الفاحشہ کے کیا معنی ہے؟ وہی القبیح الشنیع من قول او فعل۔ یہاں پر الشنیع کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ شین نون اور عین مادے سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باب کاف سے استعمال ہوتا ہے مادہ، اور اس کے معنی بھونڈا اور خراب ہونا کے ہوتے ہیں۔ تو گویا قبیح، خراب کیا چیز؟ قول یا کوئی عمل، یعنی کوئی بات یا کوئی عمل جو برا ہو اور بھونڈا ہو، خراب ہو۔ اس کے بعد اخلصہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، خا لام صاد مادہ ہے، باب فعل میں استعمال ہوا ہے۔ اخلصہ یخلص اخلاصاً، اس کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اختارہ واختصہ، یعنی اختیار کرنا، کسی کو منتخب کرنا اور خاص کر لینا، اور اس سے جو اسم المفعول بنے گا وہ ہوگا مخلصن، اور اسم الفاعل جو ہے وہ مخلصن بنے گا۔ یہ زیر اور زبر کا فرق جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آخری لفظ جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے العبد کا۔ العبد کے معنی بتا رہے ہیں الرقیق، اور الرقیق کے معنی غلام کے ہوتے ہیں۔ وکذالک العبد، اور اسی طرح بتا رہے ہیں کہ جو عبد کا لفظ ہے وہ الانسان، انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرن کانا ام عبدن، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو۔ تو گویا عبد کے معنی ایک تو غلام کے ہوتے ہیں، اور عبد کے ایک معنی انسان کے ہوتے ہیں، وہ انسان چاہے آزاد ہو یا غلام ہو اسے عبد ہی کہا جائے گا۔ اور اس کی وجہ لکھ رہے ہیں لِأَنَّهُ مربوب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کا غلام ہے۔ اور العبد کی جمع بتا رہے ہیں کہ عباد آتی ہے اور عبید آتی ہے، اور عبدان یا ابدان آتی ہے بالکسری والضم، یعنی ابدان کہیں گے تو زیر کے ساتھ ہوگا عین، اور عبدان کہیں گے تو پیش کے ساتھ ہوگا عین۔ تو الحمدللہ کافی انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی۔ اب ہم چلتے ہیں ایضاحات نحویات کی طرف۔ اس میں پہلا جو جملہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے وَلَقَدْ ہمت۔ یہاں پر بتا رہے ہیں ہنا ہمت جواب قسم مقدر، کہ ہمت جو ہے یہ ایک پوشیدہ قسم کا جواب ہے، وَمِن ثم اُکِّدَ بِاللَّامِ وَقَدْ، اور اس لیے جو ہے اسے لام اور قد کے ساتھ موقت کیا گیا، یعنی اس کی تاکید لائی گئی ہے۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ جہاں بھی لقد ہوگا اس سے پہلے قسم جو ہے وہ ہوگی، چاہے لفظوں میں ہو چاہے محذوف ہو۔ تو یہاں پر لفظوں میں قسم موجود نہیں ہے تو قسم کو ہم محذوف مانیں گے، اور قسم آپ کو کہیں پر لفظوں میں مذکور بھی مل جائے گی۔ اس کی بہترین ایگزامپل ذہن میں آپ کے ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو لقد سے پہلے قسم ہے، وہاں پر قسم مذکور ہے، اور یہاں پر قسم جو ہے وہ محذوف ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ لولا الرعا برہان ربہ۔ تو اب یہاں پر پہلی بات نوٹ کریں کہ ان کے بعد رعا جو لکھا ہے انہوں نے یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو عام عربی میں یا لکھی جائے گی، لیکن مصحف میں آپ نے یعنی قرآن میں آپ دیکھیں کہ آپ کو وہاں پر یا لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو یہ چیزیں آپ خاص طور پہ نوٹ کیا کریں۔ یہاں پر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں لولا کے بارے میں کہ لولا یہ حرفو، میں الگ الگ پڑھوں گا، حرفو امتناعی، حرفو امتناع، اور امتناع جو ہے یہ میم نون عین مادے سے باب افتعال کا لفظ ہے، اور باب افتعال کا حمزہ ہم جانتے ہیں ماضی میں اور مصدر میں حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کو ملا کر حرفم تناع پڑھوں گا۔ یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ حرفم تناع لوجودن، یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یعنی امتناع الجوابی لوجودی ما یلیہ۔ امتناع کے معنی ہوتے ہیں نہ ہونا، تو اس کا لفظی ترجمہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ یوں بنے گا کہ امتناع الجوابی، جواب کا نہ ہونا، کس وجہ سے؟ لوجودی ما یلیہ، اس کے وجود کی وجہ سے جو اس سے ملا ہوا ہے۔ یلیہ میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ لولا کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جو لولا سے ملا ہوا ہے، یعنی جو لولا کے متصل بعد ہے، یعنی لولا کے متصل بعد جو چیز ہے نا اس کے وجود کی وجہ سے جواب کا نہ ہونا۔ تو گویا جواب سے یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی شرط ہوتی ہے تو اس کا جواب و شرط ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو کچھ یوں ہوگا، اس ٹرمینالوجی کا مطلب جو کہ حرفم تناع لوجودن کا بنے گا
کہ ایک چیز کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری چیز کا امتناع یعنی دوسری چیز کا نہ ہونا. ایک چیز کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری چیز کا نہ ہونا. اچھا، امتناع کس کا؟ جواب کا. یعنی کس چیز کا نہ ہونا؟ جواب کا نہ ہونا. اور وجود کس کا؟ وجود ما یلیہ یعنی ما یلی لولا. یہ ولیہ یلی جو ہے واو لام یا مادہ، اس کے معنی ہوتے ہیں ملا ہوا ہونا، متصل بعد آنا. اور یہ ہا کی ضمیر میں پہلے بتا چکا ہوں یلیہ میں لولا کی طرف لوٹ رہی ہے. مثال سے بات آپ کو انشاءاللہ تعالی 100% سمجھ میں آ جائے گی. اور مثال ہے لولا الہواء لہلک الناس. یہاں پر آپ دیکھیں لولا کے بعد آپ کو مل رہا ہے الہواء جو کہ لولا کے متصل بعد ہے. تو الہوا جو ہے اس کے وجود کی وجہ سے جو جواب الشرط ہے ہلک الناس، اس کا امتناع یعنی اس کا نہ ہونا. تو اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، لولا الہواء لہلک الناس، کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے. یعنی لوگوں کی ہلاکت جو نہیں ہو رہی ہے، کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے؟ لوگ ہلاک کس وجہ سے نہیں ہو رہے؟ ہوا کے پائے جانے یا ہوا کے وجود کی وجہ سے لوگ ہلاک نہیں ہو رہے. تو ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے. لوگ ہلاک نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہوا موجود ہے. یعنی جو چیز لولا کے متصل بعد پائی جا رہی ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے جواب جو ہے اس کا نہ ہونا مراد ہے. اور اس کو ذرا ٹیکنیکل الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ یوں کہا جائے گا کہ ہلاکت ناس کا امتناع، ہلاکت ناس کا امتناع وجود ہوا کے سبب ہے. یعنی لوگ ہلاک نہیں ہوئے ہوا کے وجود کی وجہ سے. اسی طرح دوسری ایگزامپل لے لے، لولا الاسلام، اگر اسلام نہ ہوتا، ما عرف الناس اللہ حق معرفتن، تو لوگ اللہ کو اس طرح نہ پہچان سکتے جیسے اسے پہچاننے کا حق ہے. جیسے پہچاننے کا حق ہے اس طرح لوگ نہ پہچان سکتے. اب لوگوں کو اللہ کے حق کے معرفت کے ساتھ نہ پہچاننے کا امتناع کیوں ہے؟ وجود اسلام کے سبب. گویا لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا جیسے پہچاننے کا حق ہے اسلام کے وجود کے سبب سے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے گا جواب میں منفی استعمال ہوئی ہے، تو منفی کا امتناع جب ہوگا یعنی منفی پلس منفی تو وہ پازیٹیو ہو جائے گا، ذہن میں رکھیے گا. گویا لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا جیسے پہچاننے کا حق ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے اسلام کا وجود، اسلام کا ہونا. اس کے بعد مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ یلی لولا المبتدا، لولا کے ساتھ متصل ملا ہوتا ہے یا لولا کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ مبتدا آتا ہے. تو گویا یہاں پر جو شرط والا جملہ ہوگا نا وہ جملہ اسمیہ ہوگا. تبھی ہم کہیں گے نا کہ لولا کے فوراً بعد مبتدا آتا ہے. وَيُحْذَفُ خَبَرُهُ، اور اس مبتدا کی خبر جو ہے وہ محذوف کی جاتی ہے، حذف کی جاتی ہے وجوباً، یعنی اس کی خبر جو ہے وہ وجوباً محذوف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ لولا الماء لمات الناس. یہاں پر آپ دیکھیں لولا کے ساتھ جو متصل ملا ہے وہ ہے الماء، اور الماء جو ہے یہ مبتدا ہے اور الماء مبتدا کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور جواب جو ہے اس کا وہ ہے لمات الناس. اور تقدیر عبارت کچھ یوں ہے کہ لولا الماء موجود لمات الناس، اگر پانی موجود نہ ہوتا تو لوگ مر جاتے. تو الماء موجود جملہ اسمیہ جس میں الماء مبتدا ہے، موجود خبر ہے، اور مبتدا لولا کے بعد جو ہے وہ مذکور ہوگا اور خبر جو ہے اس کی وہ محذوف ہوگی، اور جواب جو ہے وہ ماتن ناسو آ جائے گا. اب یہاں پر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نمبر 1 دے کر ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 سے مراد کیا ہے. وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ المبتدا المذکور بعد لولا، یعنی وہ جو لولا کے بعد مبتدا مذکور ہوتا ہے نا، اس کی خبر ہو علی ثلاثتی اضربن، اس کی خبر جو ہے وہ 3 قسم کی آ سکتی ہے. اضرب جو ہے یہ ضرب کی جمع ہے، اور ضرب کے ایک معنی جو ہیں وہ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ جو مبتدا مذکور ہوتا ہے نا اس کی خبر 3 قسم کی ہو سکتی ہے، اور وہ 3 قسمیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں پہلی قسم جو ہے بتا رہے ہیں کون مطلق، اور دوسری بتا رہے ہیں کون مقید یدرک معناہ عند حذفہ،
اور تیسری قسم بتا رہے ہیں کون مقید لا یدرکو معناہ عند حذفہ۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، تو اس کے لیے ہمارے ایک عالم دوست مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ ایکسپلین کریں گے آپ کو یہ ساری باتیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری باتیں ان کی زبان سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت کا حاصل اور مفہوم پیش خدمت ہے۔ عبارت ہے المذکور بعد لولا خبرہ علی ثلاثۃ اضرب۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ لولا کے بعد جو جملہ مذکور ہوتا ہے، جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر مشتمل، تو اس جملے میں سے خبر والا جو حصہ ہے یہ 3 قسموں پر ہے۔ اضرب ضرب کی جمع ہے، ضرب کا ایک معنی قسم یا نوع ہے، تو مطلب یہ کہ لولا کے بعد مذکور جملے کے اندر کی خبر وہ 3 قسموں پر ہے یا 3 انواع پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم ہے کون مطلق۔ کون مطلق کا مفہوم یہ ہے کہ صرف ہونا اس چیز کا، مبتدا میں مذکور چیز کا صرف ہونا وہاں مقصود اور مطلوب ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی قید، کوئی صفت قابل لحاظ نہیں ہوتی۔ کون کی جگہ وجود کا لفظ بھی ہم بول سکتے ہیں کہ مطلق وجود اس چیز کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے بغیر کسی قید کے۔ ساتھ ہی اس کی مثال لے لیتے ہیں، لولا الہواء لہلک الناس۔ یہاں ترجمہ تو عبارت کا یہ بنتا ہے کہ اگر ہوا نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جائیں، تو یہاں ہوا، الہوا جو لفظ ہے لولا کے بعد یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یہاں ہے موجود، اور پورے جملہ یا تقدیر عبارت یہ ہوگی لولا الہواء موجود لہلک الناس، کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ ہوا موجود ہے تو لوگ ہلاک ہو جائیں۔ لوگوں کی ہلاکت نہ ہونا یہ ہوا کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہوا کا وجود لوگوں کی ہلاکت سے مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ فمجرد وجود الہواء یمنع الناس من الہلاک، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ ہوا کا محض وجود، مجرد کا معنی محض یا صرف، کہ ہوا کا صرف وجود ہی یمنع الناس لوگوں کو روک رہا ہے من الہلاکی، ہلاک ہونے سے۔ تو جملہ یہ بنے گا لولا الہواء موجود لہلک الناس، لیکن موجود کا لفظ یہاں مذکور نہیں بلکہ محذوف ہے اور اس کا حذف کیا جانا واجب ہے۔ دوسری قسم لولا کے بعد مذکور جملے کی خبر کی وہ یہ ہے کہ خبر کے اندر جو چیز ملحوظ ہوگی وہ ہے کون مقید، کہ اس چیز کا ہونا، لیکن ہونا مقید ہے اور ایسی قید کے ساتھ مقید ہے کہ اس خبر کو اگر ہم حذف کر دیں گے تو حذف کرنے کے وقت اس کا معنی یدرکو، خود بخود ادراک کیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ یعنی خبر کا مقید ہونا لیکن ایسی قید کے ساتھ کہ اس کو حذف کرنے کے باوجود اس کا معنی سمجھا جا رہا ہے۔ یدرک معناہ عند حذفہ، اس کے حذف کے وقت اس کا معنی ادراک کیا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم ساتھ لے لیتے ہیں، لولا ھذا الطبیب لتأخر برء المریض۔ اگر یہ طبیب نہ ہوتا تو مریض کا ٹھیک ہونا لیٹ ہو جاتا، مؤخر ہو جاتا۔ اب یہاں لولا کے بعد ھذا الطبیب مبتدا ہے اور اس کی خبر یہاں صرف وجود یا کون نہیں، طبیب کا ہونا نہیں، بلکہ اس کی خبر کے اندر طبیب کا اس مریض کا علاج کرنا، یہ پوری ایک یعنی قید اور پورا اس طبیب کا اس کے علاج میں انوالو ہونا یہ یہاں ملحوظ ہے۔ اور تقدیر عبارت اس خبر کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بنے گی لولا ھذا الطبیب عالجہ لتأخر برؤہ یا لتأخر برء المریض، کہ اگر یہ طبیب اس مریض کا علاج نہ کرتا تو اس کا ٹھیک ہونا لیٹ ہو جاتا۔ چونکہ اس طبیب نے اس مریض کا علاج کیا ہے اس لیے اس کا ٹھیک ہونا لیٹ نہیں ہوا بلکہ بروقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ طبیب کا محض وجود لم یکن مجرد وجود الطبیبی سببا فی شفاء العاجل، کہ طبیب کا محض وجود اس کی مریض کی شفاء عاجل میں سبب نہیں بلکہ سبب طبیب کا اس مریض کا علاج کرنا ہے۔ انما کان السبب علاجہ ایاہ،
इलाजहू की हु ज़मीर तबीब की तरफ और इयाहू की हु ज़मीर मरीज़ की तरफ लौट रही है कि मरीज़ के ठीक होने का सबब उस तबीब का मरीज़ का इलाज करना है। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि गैर अन्न हज़्फ़ल ख़बरी ला युखिल्लु बिल माना, कि अगरचे यहाँ खबर मुक़य्यद है और वो है आलाजहू, लेकिन इस खबर को अगर हम हज़फ कर देते हैं तो भी माना में ये मुखिल नहीं होता, माना में इससे कोई खलल नहीं पड़ेगा और ये खबर मुक़य्यद खुद ब खुद इदराक की जाएगी और समझी जाएगी। चुनाचे ऐसी खबर लौला के बाद वाले जुमले की कि जो हो तो मुक़य्यद लेकिन उसको हज़फ करने के बावजूद उसका इदराक किया जा सके, तो इसमें खबर को हज़फ करने न करने के एतबार से हुक्म यह है कि इसको हज़फ करना भी जायज़ है और उसको साबित रखना भी जायज़ है, दोनों चीज़ें जायज़। इसी की मिसाल कुरान में से ये पेश कर रहे हैं, लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, सूरह सबा की ये आयत। इसमें लौला के बाद वाले जुमले की मुब्तदा तो यहाँ मज़कूर है और वो है अंतुम, और इसकी खबर यहाँ मज़कूर नहीं। अब खबर है क्या? वो मुतलक वजूद या मुतलक कौन नहीं, बल्कि खबर मुक़य्यद है और वो है अज़ललतुमूना, और तकदीर इबारत बनेगी लौला अंतुम अज़ललतुमूना लकुन्ना मुमिनीन, कि अगर तुमने हमें गुमराह न किया होता तो हम मोमिन होते। यानी तुम्हारा महज वजूद हमारे मोमिन होने में रुकावट नहीं बना, बल्कि तुम्हारा हमें गुमराह करना ये हमारे मोमिन होने में रुकावट बना है। तो खबर यहाँ कौन मुक़य्यद है, लेकिन वो कैद ऐसी है कि अगर उसको हज़फ भी कर दिया जाए, और कुरान में हज़फ ही किया गया है, उसको जिक्र नहीं किया गया, तब भी उसका इदराक किया जा रहा है। और लौला अंतुम लकुन्ना मोमिनीन वाले इस कुरानी जुमले से ये मफ़हूम खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि अगर तुम न होते का मतलब ये है कि अगर तुम हमें गुमराह न करते तो हम बेशक मोमिन होते, लेकिन चूंकि तुमने हमें गुमराह किया इसलिए हम मोमिन न हो सके। तीसरी किस्म लौला के बाद मज़कूर जुमले की खबर की, वो है खबर का ऐसे तौर पर मुक़य्यद होना कि अगर उसको हज़फ करें तो उसका माना इदराक न किया जाए। ला युदरकु मानाहु इंद हज़्फ़िही, उसके हज़फ के वक्त उसका माना इदराक न किया जा सके और समझा न जा सके। इसकी मिसाल ये है, लौला हाज़त तबीबु लम युआलिजनी लतअख़्ख़र बुरई। अब इसमें लौला के बाद हाज़त तबीबु मुब्तदा है, लम युआलिजनी ये जुमला इसकी खबर है, और ये मुब्तदा खबर मिलकर गोया शर्त है और लतअख़्ख़र बुरई इसकी जज़ा है। अब इसमें हाज़त तबीबु के बाद लम युआलिजनी वाली खबर, इसको हम कहेंगे कि ये खबर मुक़य्यद है, लेकिन अगर हम यहाँ लम युआलिजनी वाले खबरिया जुमले को हज़फ कर दें, खबर वाले जुमले को हज़फ कर दें, तो इसका मफ़हूम हमें समझ में नहीं आ सकेगा। ला युफ़हमु मानाहु इंद हज़्फ़िही, और वजह उसकी ये है कि जो बात इस जुमले के ज़रिए कहना मकसूद है वो ये है कि अगर ये बात न होती कि इस तबीब ने मेरा इलाज नहीं किया तो मेरा ठीक होना लेट हो जाता। यानी ये ऐसा बेवकूफ़ और जाहिल तबीब है कि अगर ये बात न होती कि इसने मेरा इलाज नहीं किया तो मेरा ठीक होना मुअख्खर हो जाता। यहाँ नफ़ी पर नफ़ी दाखिल है, यानी अदम इलाज की नफ़ी लऊ के बाद वाले ला के ज़रिए की जा रही है, और कहना ये मकसूद है कि मैं जो जल्दी ठीक हो गया ये इस जाहिल तबीब के इलाज न करने की तरफ लौट रहा है। फबुरई अल आजिल, मेरा जल्दी ठीक हो जाना यऊदु लौट रहा है इला अदमी मुआलजती हाज़त तबीबिल जाहिल जाहिली इयाया, इस जाहिल तबीब के मेरा इलाज न करने की तरफ। मेरा जल्दी ठीक होना इस जाहिल तबीब के मेरा इलाज न करने की तरफ लौट रहा है। अगर ये जाहिल तबीब मेरा इलाज करता तो मेरा ठीक होना लेट हो जाता, लेकिन चूंकि इस जाहिल तबीब ने मेरा इलाज नहीं किया इसलिए मैं जल्दी ठीक हो गया। तो इसको हम यूं कहेंगे कि नफ़ी पर नफ़ी दाखिल हो तो नतीजा इस बात निकलता है। कहना ये मकसूद है
کہ اگر یہ جاہل طبیب میرا علاج کرتا تو میرا ٹھیک ہونا لیٹ ہو جاتا، لیکن چونکہ اب کیا صورتحال ہے، اب یہ ہے کہ اس جاہل طبیب کا میرا علاج کرنا یہ نہیں پایا گیا، اس لیے میں جلدی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ایسی مقید خبر ہے لم یعالجنی والی کہ اگر ہم اس کو یہاں حذف کرتے ہیں تو یہ خود بخود سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جب اس کے حذف کرنے کی وجہ سے اس کا سمجھ میں آنا یہاں نہیں پایا جا رہا تو پھر اس کا ذکر کرنا ضروری ہوا، لہٰذا ایسی خبر کا حکم یہ ہے کہ یجب اثبات الخبر، خبر کو ثابت کرنا واجب ہے۔ یہ تو ایسی خبر کے بارے میں ایک واجب چیز بتا رہے ہیں کہ اس خبر کو عبارت میں ثابت کرنا اور ذکر کرنا واجب ہے۔ ایک اور چیز جو واجب درجے میں نہیں لیکن بہتر کے درجے میں ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی خبر والے جملے کے شروع میں انا مصدریہ کا آنا بہتر ہے۔ والاحسن فی هذه الصورہ، ایسی صورت میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان یؤتی بان، کہ انا کو لایا جائے اور آگے جو مبتدا اور خبر ہیں ان کو انا کا اسم اور انا کی خبر بنایا جائے، اور تقدیر عبارت یوں ہوگی لولا ان هذا الطبیب لم يعالجنی لتأخر برئی۔ اس سے معنی زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس طبیب نے میرا علاج نہیں کیا تو میرا ٹھیک ہونا لیٹ ہو جاتا۔ اب یہاں انا جو مصدریہ ہے اس کی وجہ سے ہم مصدری معنی اس کا یوں لیں گے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ بات یہ اسی انا کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے مطابق حدیث والا جملہ ہے کہ لولا ان قومک حدیث عہد بالجاہلیت لہدمت الکعبۃ وجعلت لها بابین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے ساتھ نئی زمانے والی نہ ہوتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ کی قوم جاہلیت کے ساتھ نئی زمانے والی ہے تو میں کعبہ کو گرا دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا۔ اب یہاں بھی لولا ان قومکی کی جگہ اگر صرف یہ ہوتا لولا قومکی، کہ اگر تمہاری قوم نہ ہوتی تو میں کعبے کو گرا دیتا، تو مطلق قوم کا وجود یہاں مقصود نہیں بلکہ قوم کا جاہلیت کے ساتھ نئے زمانے والا ہونا، یہ اس قید کے ساتھ یہ خبر مقید ہے، اور یہ ایسی قید ہے کہ اگر حذف کی جائے تو خود بخود یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کا ذکر یہاں ضروری ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا یہ قید ذکر کی ہے، اور پورا جملہ ارشاد فرمایا ہے لولا ان قومک حدیث عہد بالجاہلیت، کہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے ساتھ نئے زمانے والی نہ ہوتی تو میں کعبے کو گرا دیتا اور اس کے 2 دروازے کر دیتا۔ دوسری روایت میں اسی جملے کی عبارت کچھ اس طرح ہے لولا حداثت عہد قومک بالکفر، کہ اگر تمہاری قوم کے زمانے کا کفر کے ساتھ نیا ہونا نہ ہوتا، حداثہ یہ مصدر ہے جس سے پہلے حدیثو لفظ اختیار کیا گیا اور یہاں مصدر لایا جا رہا ہے، اور حداثہ کی اضافت عہد کی طرف، عہد کی اضافت قوم کی طرف، قوم کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہے، اور کہنا یہ مقصود ہے کہ اگر تمہاری قوم کے زمانے کا کفر کے ساتھ نیا ہونا نہ ہوتا تو لنقضت البیت، میں بیت اللہ کو ڈھا دیتا، توڑ دیتا، گرا دیتا، فبنیتہ علی اساس ابراہیم علیہ السلام، پھر میں اس کو اساس ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام والی فاؤنڈیشن پر اس کو تعمیر کرتا۔ تو یہاں بھی گویا اس روایت کے ذریعے پچھلی روایت والے جملے کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہاں جو قوموں کی حدیث عہد بالجاہلیہ، یعنی قوموں کی والی مبتدا کی خبر حدیث عہد بالجاہلیہ مذکور ہے اور اس کا ذکر کیا جانا ہم نے ضروری قرار دیا، اس کی مزید وضاحت دوسری روایت میں آنے والے اس جملے سے ہو رہی ہے۔ یہاں لولا کے بعد حذف خبر کے حوالے سے ابن مالک نحوی کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا کے بعد جو خبر ہوتی ہے اس کے اندر خبر کا حذف کرنا حتم واجب ہے، اور اس کے بعد ایک قرآنی آیت لی جا رہی ہے کہ لولا الرآ برہان ربہ، اس کے اندر لولا الرآ برہان ربہ، کہ لولا کے بعد یہ جملہ ہے الرآ برہان ربی، اور خبر کو یہاں حذف کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں مفتی سعید صاحب کو
لولا کے مبتدا کی محذوف خبر کے بارے میں ڈیٹیل بتاتے ہوئے سنا. تو لیکچر لمبا نہ ہو جائے، میں اس لیکچر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور یہیں سے سلسلہ انشاءاللہ تعالی آگے اگلے لیکچر میں جاری کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.